دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت کا صدر، وہ شخص جس کے ایک فیصلے سے معیشتیں لرز جاتی ہیں اور عالمی سیاست کی سمت بدل جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی انسان کبھی ایک غار میں رہتا تھا؟ ہم بات کر رہے ہیں چین کے صدر شی جن پنگ کی۔ We must strive for a brighter future, united in our efforts and resolute in our commitment. لیکن یہ کہانی اقتدار سے شروع نہیں ہوتی، یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی گراوٹ سے جو کسی انسان کو توڑ بھی سکتی تھی۔ سن 1968 چین کلچرل ریولوشن کی آگ میں جل رہا تھا۔ طاقتور نام خطرہ بن چکے تھے اور ریاست کو شک تھا ہر اس شخص پر جس کا ماضی طاقت سے جڑا ہو۔ شی جن پنگ اس وقت صرف 15 برس کے تھے جب فیصلہ ہوا کہ اس بچے کو بیجنگ سے نکال دیا جائے۔ انہیں ہزاروں کلومیٹر دور شانشی صوبے کے ایک ویران گاؤں لیانگ جیاہے بھیج دیا گیا۔ یہ تربیت نہیں تھی، یہ جلا وطنی تھی۔ وہاں نہ بجلی تھی، نہ صاف پانی، نہ سہولت۔ وہ غار میں سوتے تھے، دن کے 12 گھنٹے کھیتوں میں مزدوری کرتے اور رات کو خاموشی سے سوچتے تھے۔ ریاست کسی بچے کو اتنا کیوں توڑنا چاہتی ہے؟ کیونکہ اس کا باپ کبھی طاقت کے قریب تھا۔ شی زونگ شن، چینی انقلاب کے ہیرو، اچانک ریاست دشمن قرار دے دیے گئے اور سزا بیٹے کو بھی ملی۔ اسی گاؤں میں شی جن پنگ نے وہ سبق سیکھا جو کوئی یونیورسٹی نہیں سکھاتی، کہ طاقت نعروں سے نہیں آتی، طاقت صبر سے بنتی ہے۔ انہوں نے کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہونے کی کوشش کی، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 7 بار۔ 6 بار انہیں بتایا گیا کہ وہ قابل نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں، مگر یہاں ایک نیا شی جن پنگ جنم لے رہا تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر نظام کو شکست دینی ہے تو پہلے نظام کا حصہ بننا ہوگا، اور یہی سوچ کئی سال بعد دنیا کے سب سے منظم پاور سسٹم کی بنیاد بنی۔ مگر اقتدار میں آ کر انہوں نے کیا کیا؟ یہ راز ابھی کھلنا باقی ہے۔ سن 2012 شی جن پنگ چین کے صدر بن چکے تھے۔ We must work together to build a shared future for all, with determination and unity. دنیا نے سمجھا کہ اب ایک اور روایتی لیڈر آئے گا، لیکن پہلے ہی سال انہوں نے پورے چین کو ہلا دیا۔ انہوں نے بدعنوانی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ نام دیا گیا ٹائیگرز اینڈ فلائز۔ مطلب صاف تھا، چھوٹا افسر ہو یا طاقتور جنرل، کوئی محفوظ نہیں۔ اعداد و شمار چونکا دینے والے تھے۔ 50 لاکھ سے زائد سرکاری افسران تحقیقات کی زد میں آئے۔ 470 سے زیادہ اعلیٰ سطحی رہنما جیل پہنچے۔ یہ صرف احتساب نہیں تھا، یہ اقتدار پر مکمل گرفت تھی۔ اسی دوران ایک اور خاموش جنگ شروع ہو چکی تھی، ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کی جنگ۔ چہرہ شناسی، مصنوعی ذہانت، سوشل کریڈٹ سسٹم۔ چین کے شہری دنیا کے سب سے زیادہ مانیٹرڈ انسان بن گئے۔ آزادی کی قیمت پر ریاست نے استحکام خریدا۔ پھر آیا وہ منصوبہ جس نے عالمی جغرافیہ بدل دیا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ $1 ٹریلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری، 150 سے زائد ممالک، بندرگاہیں، سڑکیں، ریل، قرضے۔ یہ انفراسٹرکچر نہیں تھا، یہ اثر و رسوخ تھا۔ جنگ کے بغیر علاقوں پر گرفت۔ شی جن پنگ کا اصل ہدف سال 2049 ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کے 100 سال مکمل ہونے پر وہ چین کو دنیا کی پہلی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں، صرف معیشت میں نہیں بلکہ سسٹم میں۔ وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ترقی جمہوریت کے بغیر بھی ممکن ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ شی جن پنگ اچھے ہیں یا برے، اصل سوال یہ ہے کہ اگر یہ ماڈل کامیاب ہو گیا تو کیا دنیا ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی؟ کیونکہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو ابھی چل رہی ہے۔